غوث پاک فرماوے کہ میں اللہ دی مخلوق کو کائنات کو میرے دن جی میں تیری دیتے رائی دا دانا ہوئے تو میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ میں میدان عہد دے بے کے خدا دی قسم ہے میری نگاہ حوضے کو سر دیتے ہوئے سارا ایمان ہے میرے آقا سارے کی محفل میں سن دے پن اور خوش بھی تھی دے اصلا نماز دے اندر کیا پڑھ دیں السلام علیکہ ایوہ النبی ان کا سیدھا سادہ معنی ساری سریکی دے اندر کیا ہے اے نبی مکرم توڑے ہوتے سلام ہوئے توڑے ہوتے بالکل یہ معنی ہے اساں چا پڑھ دیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اے اللہ دے پیارے رسول میرے سردار توڑے ہوتے درود و سلام ہوئے ان دے کوئی فرق ہے کوئی فرق کہنی ہر نماز کے اندر ہر اتحیات کے اندر تشہد کے اندر اسا جڑا پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی میرے مذہب دے مسلک دے علماء فرمے دیں صوفیاء کرام فرمے دیں بزرگان دین فرمے دیں جڑے میرے پڑھے السلام علیکہ ایوہ النبی انہوں نے میرے آقا کو سامنے شمار کر کے خیال کر کے آقا دی بارگاہ میں سلام دا نظرانہ پیش کر کیونکہ میرے آقا نے فرمائے جڑا درود و سلام پڑھ دے میرے انہیں درود بھی دے دے فرشتے بھی میرے کول پیش کریں دیں میں خود بھی سنتا جڑا سلام بھیجے سنتے بھی ہے جواب بھی عطا فرمائے ان طرح غور فرماؤ میرے آقا علیہ السلام میرا دا یقیدہ ہے کہ زندگی دے وچ میں جی ہم گناہگار سیاہکار بندہ ناکارہ بندہ پتہ نہیں کیڑی حالت میں جیسا نماز پڑھتے ہیں حکم تہینا ان تعبد اللہ کانکا تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ جَرَاهُ عبادت دا مقام عبادت دی کیفیت اے ہونی چاہیے ہے جیڑی کہ حضور دے صحابہ نے ایک کیفیت پیدا کی تھی ہے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پنڈلی مبارک کے اندر تیر چلا گیا لوگوں نے کوشش کی تھی تیر ہٹاؤں کٹوں کئی طرح تو آپ برداشت نہ کر سکے کئی مشورہ دیتا اشارہ کیتا آرام کرو خاموش تھی ونجو آپ جو نماز پڑھیں پیر کٹ کے نماز نہیں دیئے جو سلام پھیرے خدا دی قسم ہے تیر خون نظر ہے مولا کائنات کو پتہ بھی کہنی کہ میری پنڈی دے بھی جو تیر کٹے ایک اور نماز ہے عبادت ہے رب دی عبادت کی میں کر جی میں رب کو دے دھا پہ جی میں رب دے کو نظر آدھا پہ اور ایک کیفیت نہ بڑھ سکے تو اتنی ضرور کہ رب کا دے دھا پہ ایک کیفیت ہونی چاہیے اور جیڑے آقا کریم علیہ السلام جو تے سلام دی گال آوے سارے نمازاں کیڑی کیفیت جو ہوتے ہیں کوئی پتہ کہنی لیکن کچھ جاری رکھو اگر پوری زندگی دے اندر میرا ایمان ہے تو کہ السلام علیکہ ایوہ النبی میرے آقا نے ایک دفعہ بھی فرما دیتا وعلیکہ السلام یا امتی اے میرے امتی تیرے اتنے بھی سلام ہوئے خدا دی قسم ہے بگڑی بڑھ ہوئے سے تعرض بھی اکرے نام رب فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا اگر کوئی اپنے جانا دیتے ظلم کرے میرے محبوب علیہ السلام دے در اقدس دے آدرتی بنے یا اللہ میرے کل مال کوئی نہیں دولت کوئی نہیں میں سفر نہیں کر سکتا میں ساری تفصیل بیان کر دیتی ہے پریشان نہ تھی اگر اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماوے حضور دے روزے انور دیتے حاضری تھی بنے اے بہوڈی رب دی طرف بہوڈی نعمت انعام رب تعالیٰ دا کہ رب تعالیٰ نے اتنا حاضری عطا فرما دیتی ہے مکہ شریف دی حاضری ہوئے مدینہ شریف دی حاضری ہوئے حرمین شریفین دی حاضری اللہ تعالیٰ جے کو عطا فرماوے رب تعالیٰ دلو وجہ انعام ہے لیکن یاد رکھو رب فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رب فرمائے معبود اصل تک سارے جانور تیرا مت بنا کے بھیجے تو اٹھ سوچے اصل علماء کی نہیں سن دے حضور تا ساری
کائنات واسطے تمام عالمین واسطے رحمت بن کے ہیں، لیکن میرے کل عمرے واسطے پیسہ کوئی نہیں، حرمین شریفین واسطے جمعنین واسطے حاضری واسطے پیسہ کوئی نہیں، تو ہی میں چکر میرا مشورہ ہے وضو چکر کالی کوٹھڑی ہوئے کلی جگہ ہوئے اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضری دے من واسطے 2 رکعت نفل رب دی واسطے پڑھ اللہ دی عبادت کر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اپنی حاضری پیش کر کے اور سلام پھیر کے دعا مانگ کے مراقبہ چکر خیال چکر میرے آقا علیہ السلام کو استغاثہ کر اور یاد کر جا خدا دی قسم ہے جی میں میرے آقا اپنے روزے دیتے تیری مشکل کشائی فرما میں تیرے گھر میں بھی فرما سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت۔ لیکن تیرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہے خیال کیا ہونا چاہیے ہے سب میں سادہ گالی دے سمجھ نہیں آیا اور سب کچھ گالی کچھ انداز زیادہ اچھا سمجھ آتے ہیں اور توجہ فرمیسو کہ سارا عقیدہ سارا ایمان کیا ہونا چاہیے چاہے تو گھر بے کے باوضو ہو کے پاک صاف ہو کے بیٹھا ہوئے چاہے میرے آقا علیہ السلام دے روزہ انور دے حاضری دا موقع ملے خدا دی قسم ہے اپنا ایمان بڑھاؤ اپنا عقیدہ بڑھاؤ کیونکہ صحابہ کرام دی زندگی کو دیکھو جڑے ویلے مشکل پیش آئیے انہوں کو پتہ ہی رب تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے لیکن صحابہ کرام نے اپنی مشکل کشائی واسطے جڑے ویلے پریشانی آئیے حاضری میرے آقا دے در اقدر تیری دیئے یہ واسطے تیری میری کیفیت کیا ہونا چاہیے کہ اس امید پر میں بھی پڑا ہوں چوکھٹ پر اصل مقصد کیا ہے کیفیت بنانی ہے اپنے آپ کو ذہنی طور دے تیار کرنے ہن ذرا تصور دے وچ آقا دی بارگاہ وچ اگر استغاثہ کرنا ہے نا کتھیں بہ کے بھی کر سکتے ہو کہ اس امید پر میں بھی پڑا ہوں چوکھٹ پر سرکار کبھی تو پوچھیں گے سرکار کبھی تو پوچھیں گے یہ کون درد کا مارا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے مصطفیٰ کی عظمت کا مصطفیٰ کی عظمت کا حد نہ کوئی کنارہ ہے مصطفیٰ کی عظمت کا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ حضور دے غلام حضور دے صحابی ایک جاڑے اپنے کھیت دے اندر کم دے اندر مصروف ہیں اچانک خیال ہے کہ دنیا دے اندر میرے آقا علیہ السلام دی ظاہری آیات مبارکہ دے اندر جڑے ویلے کوئی دکھ ہوئے پریشانی ہوئے جسمانی تکلیف ہوئے روحانی مسئلہ ہوئے کئی قسم دا گھریلو معاملہ ہوئے اور بالخصوص بڑھ جڑے ویلے آقا دے دیدار دا شوق ہوئے حاضر تھی نے آقا دی بارگاہ میں سارے تھکیڑے ہی لے ویندے پیاس ہی لے ویندی ہے بھوک بھی ختم تھی ویندی ہے پریشانیاں بھی خدا دی قسم ہے کہ صحابہ کو بھوک لگے نا بھوک آدم چلو حضور دی بارگاہ میں حاضر تھی نے زیارت کرے سو بھوک بھی لے ویسی پیاس ہی لے
لہذا انہوں نے عقیدہ ہے تو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دل وچ خیال آیا، آپ پریشان تھے، کئی جاڑے تک مرجھائے یہ پریشان تھی دے رہے، اتنے پریشان تھے کہ جسمانی طور پہ کمزور تھی گئے۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک جاڑے حاضر تھے، با ادب جی کے میں گئے آرام کر کے، صحابہ میرے آقا جی بارگاہ وچ میں نہ تا با ادب ہو کے میں بندے ہیں، میرے آقا خود دریافت فرمے دے ہم پوچھتے ہیں حال احوال، تو میرے آقا علیہ السلام نے جڑے ویلے اپنے ایک غلام دے چہرے کو ڈٹھا، چہرہ مرجھایا ہے، یہ جوان نڈھال کیا ہے، پریشان حال ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا اے میرے غلام صوبان کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھا یا رسول اللہ ہون تا ساری حالت کیفیت یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ پریشانی ہوتی ہے، معاملہ ہوتے آپ دی بارگاہ وچ حاضر تھی ویندے ہیں، آپ دی نگاہ تھی ویندی ہے یا رسول اللہ، ہر قسم دی پریشانیاں ختم تھی ویندیاں۔ یقیناً ساڈا تہاڈا محور تے مرکز اگر اسا سمجھوں ساری ہر بیماری دا علاج میرے آقا علیہ السلام دی ذات ہے۔ میں رنجو عالم میں ہوں مبتلا، میں رنجو عالم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، نہیں اور شاہ طبیب ہے، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، نہیں اور شاہ طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔ حضرت صوبان نے عرض کیتا یا رسول اللہ اتنا تو آپ دی بارگاہ میں حاضر تھی میں ہیں، لیکن جڑ ویلے موت آنی ہے پہلے تو پتہ نہیں کہ جنت نصیب تھی ہونی ہے یا نہیں تھی ہونی، یہ صحابہ دی عاجزی ہے، ورنہ میرے آقا علیہ السلام دے سارے صحابہ جنتی ہیں، رب نے اعلان فرما چھوڑے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، رب انہاں دے راضی ہے، اے رب دے راضی ہے، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ یا رسول اللہ پتہ کہ نہیں، لیکن اگر جنت گئے بھی یا رسول اللہ آپ دا رتبہ مقام سید الانبیاء اشرف الانبیاء سید الاولین والآخرین اربن دی تعداد اتھا کہنا یا اللہ آپ دے امتی مخلوقوں سے لوگوں دی تعداد ہو سی، آپ کتھا اصل کتھا اتھا کہنا کیا کرے سو یا رسول اللہ، بس یہ غم کھا دی لیندے کہ آقا دا دیدار اتھا دا نصیب تھی جوڑے قیامت اللہ جانے جڑے میرے ساتھ جنت ہو سوں، پتہ نہیں آقا دا دیدار تھی یا نہ تھی، تے میرے آقا دی شان یہی ہے مسئلہ جیدہ کلچا ہویا ہوئے، جتنا بڑا مسئلہ ہوئے، سائل جتنا مشکل سوال چا کرے، میرے آقا نے کہیں کو خالی نہیں پھیرا، میرے آقا نے وہ لفظ دیں جب مسئلہ حل فرما دیتے، حضور فرمائے اے میرے غلام انتا مع من احببتا، دیکھو میرے نال اگر محبت ہے قیامت آرے جڑے تو ہوں دے نال حسین جن دے نال دیکھو محبت ہے، مبارک ہوئے اگر دیکھو رب دے محبوب نال محبت ہے
تو پریشان نہ تھی کہ تو کیڑے علاقے دے رہنا والا ہے، تیری ذاتی حیثیت کیا ہے، تیری قوم کیا ہے، تیری مالی حیثیت کیا ہے، تیری لوگوں دے اندر کیا قدر ہے۔ اگر تیرے دل دے اندر میرے آقا دی محبت ہے، الفت ہے، میرے آقا نال نسبت تے قائم کی دیئے، خدا دی قسم ہے رومی تے جامعی رشک کرے سے وہ بھی آخر ہے کیڑا بندہ ہے دنیا میں تو ادھر نام کوئی کہنا ہا اسانا عشق دے امام آتے ساکو لوگ پہچان دے ہن سارے عشق کو جان دے ہن ایک کیڑا بندہ ہے آج جیڑا میرے آقا دی غلامی اتنا مرتبہ دے رتبہ پاتی کھڑے اتنا پتہ چل سی جے دنیا دے اندر حال بہینے حضور نال محبت کی دیئے دکان چلینے میرے آقا نال محبت کی دیئے فیکٹری دے اندر کام کران دے نال میرے آقا نال محبت کی دیئے ڈرائیویں کریں گے چلتے پھر گے جٹ کے تھے آقا دے نال تعلق جوڑے سی درود پاک دے گجرے پیش کرتے رہیے دنیا دے اندر قیامت دا جڑے کیفیت کیا ہونی ہے کیا کیفیت ہوتی کہ وکیا ہے جیڑا مدنی دے ناتے وکیا ہے جیڑا مدنی دے ناتے معاشر دیوازی کملی دی چھاتے حیران رہ گئے رومی دے جامی حیران رہ گئے رومی دے جامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے دردی